سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع عند الله۔ اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل امر ربی بالقسط، کہ اے میرے حبیب آپ فرما دیں کہ میرے رب نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ظلم اور ایک ہوتا ہے عدل و انصاف۔ ایک کو ظلم کہتے ہیں اور ایک کو انصاف کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت زمین پر ظلم کو بالکل بھی برداشت نہیں کرتا، بالکل بھی ظلم کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اللہ رب العزت عدل اور انصاف کو پسند فرماتا ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام نے ظلم کی تعریف کرتے ہوئے لکھا، وضع الشیء فی غیر محلہ هو الظلم، کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا اسے ظلم کہتے ہیں۔ یعنی کسی کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا تھا، کسی کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا تھا تو اس انصاف کا معاملہ اس کے ساتھ نہیں، وہ بات وہاں سے اٹھائی اور دوسری جگہ رکھ دی، حالانکہ جو حق اس کا تھا وہ اس کو نہیں دوسرے کو دے دیا۔ اسے ظلم کہتے ہیں، اسے زیادتی کہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا۔ جب بھیجا اور ساتھ میں میرے اور آپ کے آقا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں ارشاد فرمائیں۔ کیا کی؟ کچھ نصیحتیں دیں۔ نصیحتیں کرتے ہوئے میرے آقا نے ایک نصیحت انہیں یہ فرمائی کہ تم وہاں جاؤ گے، جا کر کے وہاں مالدار لوگوں کے مال سے آپ نے زکوٰۃ لینی ہے، اور زکوٰۃ کا مال لینے کے بعد غریبوں میں، حقداروں میں وہ تقسیم بھی کرنا ہے، جو ان تک پہنچانا بھی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقی دعوت المظلوم لیس بینہا و بین اللہ حجاب۔ فرمایا کہ تم جا رہے ہو، خبردار یہ خیال رکھنا کہ کسی کے موٹے اور تازے جانور پر ہاتھ نہ ڈالنا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے مال والے کی دل آزاری ہوگی، اور بالکل بھی کمزور جانور بھی نہ لینا۔ اس سے یہ ہوگا کہ جس کو آگے دینا ہے زکوٰۃ کا مال، جس کو دینا ہے اس کا فائدہ نہیں ہے، اس کی حق تلفی ہوگی۔ تو یہی بات میرے آقا نے فرماتے ہوئے فرمایا، اتقی دعوت المظلوم لیس بینہا و بین اللہ حجاب، کہ اے میرے صحابی مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اور خبردار کہ اس بات کو سن لو، جب ایک مظلوم کے دل سے آہ نکلتی ہے، جب اس کے دل سے بد دعا نکلتی ہے، تو فرمایا لیس بینہا و بین اللہ حجاب، فرمایا کہ پھر اللہ کے درمیان اور اس بد دعا کے قبول ہونے کے درمیان کوئی بھی پردہ حائل نہیں رہتا۔ فرمایا ادھر وہ بد دعا نکلتی ہے، ادھر وہ بد دعا نکلتی ہے، ادھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے پتا چلا کہ مظلوم، جو مظلوم ہو، مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے۔ معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر زیادتی ہو جاتی ہے، معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ناحق زمینوں پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے،
لیکن جو غریب ہو بیچارہ، جو مسکین ہو، جس کے اوپر زیادتی ہو گئی ہو، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اس کو بولنے کا بھی سلیقہ نہیں ہوتا کہ میں اپنا دعویٰ کسی کے سامنے اب پیش کروں گا تو میں کس انداز میں اپنی بات کروں گا۔ اور جو حق تلفی کرنے والا ہوتا ہے اس کی بڑی لمبی زبان ہوتی ہے، کبھی کبھی جو حق تلفی کرنے والا ہوتا ہے، جو زیادتی کرنے والا ہوتا ہے، وہ بڑا چرب زبان ہوتا ہے۔ جو حق تلفی کرنے والا ہوتا ہے، کبھی کبھی اس کے پاس مال کی طاقت ہوتی ہے، کبھی اس کے پاس زبان کی طاقت ہوتی ہے، کبھی اس کے پاس بڑے لوگوں کی طاقت ہوتی ہے، کبھی اس کے پاس وکیلوں کی طاقت ہوتی ہے۔ ارے سن لو، ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ حق تلفی کرنے والے کے پاس جتنی مرضی مالی طاقت ہو، حق تلفی کرنے والے کے پاس جتنے مرضی وکیلوں کی طاقت ہو، ظلم کرنے والے کے پاس جتنی مرضی زبان کی طاقت ہو، پوری دنیا اگر ظالم کے ساتھ کھڑی ہو جائے، سن لو، پھر بھی ظالم کمزور ہوتا ہے اور مظلوم طاقت والا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظالم کے ساتھ وقت کا بادشاہ تو کھڑا ہو سکتا ہے، ظالم کے ساتھ علاقے کا بڑا آدمی تو کھڑا ہو سکتا ہے، ظالم آدمی کے ساتھ زبان کی قوت تو ہو سکتی ہے، چرب زبانی تو ہو سکتی ہے، وکیلوں کی طاقتیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن جو مظلوم ہوتا ہے چاہے پوری دنیا اس کا ساتھ چھوڑ دے تو چھوڑ دے، اس کے پاس اور کوئی طاقت ہو یا نہ ہو، اللہ اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے پاس کوئی اور طاقت ہو یا نہ ہو، اللہ کے پیارے حبیب فرما گئے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، ہاں مظلوم کے پاس ایک ہتھیار ہے، وہ ہے بد دعا کا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ظلم کرنے والے کے پاس اگرچہ کتنی بھی طاقت کیوں نہ ہو، لیکن جب مظلوم کے دل سے بد دعا نکلتی ہے تو رب کی بارگاہ میں قبول ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ چیز ہمیں سوچنی چاہیے، یہ چیز ہمیں سوچنی چاہیے کہ ہم کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ نہ کریں، ہماری طرف سے کسی پر ظلم نہ ہو، ہماری طرف سے کسی پر زیادتی نہ ہو۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے دعا کی قبولیت، ایک ہے دعا کی قبولیت، ایک ہے دعا کی قبولیت اور ایک ہے بد دعا کی قبولیت۔ دونوں کی قبولیت میں فرق ہے، دونوں کی قبولیت میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ دعا کس کی قبول ہوتی ہے؟ دعا، توجہ میری طرف رہے، دعا صرف اور صرف ایمان والے کی قبول ہوتی ہے۔ بولے کس کی؟ ایمان والے کی دعا صرف صاحب ایمان کی قبول ہوتی ہے، لیکن بد دعا ہر مظلوم کی قبول ہوتی ہے۔ بات سمجھے؟ یعنی کہ دعا وہی کر سکتا ہے جو نبی کا امتی ہو، نبی کا غلام ہو، کلمہ پڑھ کر کے ایمان میں داخل ہو چکا ہو، لیکن بد دعا کی قبولیت کے لیے قانون یہ نہیں ہے، یعنی ہر وہ انسان، ہر وہ مخلوق کہ جس پر زیادتی ہو اور اس کی بد دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اسی کا ثبوت ہمیں اللہ کے نبی سید دو عالم کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ کس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے؟ حضور کے فرمان سے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اتقی دعوت المظلوم ان کان کافرا، کہ اے میرے امتیوں، اے میرے غلاموں، مظلوم کی بد دعا سے بچو، ان کان کافرا، اگرچہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ تمہارے مذہب کا نہ بھی ہو، پھر بھی میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، چاہے وہ غیر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے دل سے جب آہ نکلے گی، جب بد دعا نکلے گی تو وہ بد دعا لگ جائے گی، وہ بد دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کسی کی زمین تو نہیں دبا رہے ہیں، ہم کبھی اپنی چرب زبانی کی بنیاد پہ اپنے کسی بھائی کی کسی معاملے پہ
میں اس سے زیادتی تو نہیں کر رہے ہیں. یہ ہمیں سوچ کر چلنا چاہیے. اللہ کے پیارے حبیب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا، میرے آقا نے فرمایا سلاست لا ترد دعوتہم. کیا فرمایا؟ سلاست لا ترد دعوتہم، کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں. اگر توجہ میری طرف رہے گی تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے، رد نہیں کرتا. کیا فرمایا؟ رد نہیں فرماتا. اب وہ 3 لوگ کون سے؟ بس وہ یہ 3 لوگ کون ہیں، یہ بات بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم. فرمایا وہ 3 جو ہیں، فرمایا دعوت الوالدی لولدہ، دعوت الوالدی لولدہ. اگر باپ اللہ کی بارگاہ میں اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دے، اگر باپ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے، اس دعا کو رد نہیں فرماتا. سبحان اللہ. یعنی ماں باپ کی جو دعا ہے، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں کی جاتی. اس لیے یہ ماں باپ کے لیے بھی ایک سبق ہے. کبھی کبھی اولاد جو ہوتی ہے وہ بھی انسان ہی تو ہوتے ہیں نا. اولاد میں ہزارہ کمیاں بھی ہو سکتی ہیں، خرابیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن پھر اولاد ہی تو ہوتی ہے نا، بیٹا ہی تو ہوتا ہے نا، بیٹی ہی تو ہوتی ہے نا. پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتا. تو اس لیے ہمیشہ اپنی اولاد کے حق میں دعائیں کرنی چاہیے، کبھی بد دعا نہیں دینی چاہیے، بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا دینے چاہیے. اب یہاں پہ ایک بات آ گئی ہے تو میں بات عرض کر دوں. اس معاملے میں بھی اللہ کے نبی سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے نمونہ پیش کر رہی ہے. اللہ کے نبی کی سیرت ہمیں جہاں بھی سبق دے رہی ہے. میرے نبی پہ جب طائف میں ظلم ہوا، پتھر برسائے گئے، لہو لہان کیا گیا، فرشتہ آیا، آ کے کہا اے اللہ کے پیارے حبیب ہمیں حکم دے، میں دونوں پہاڑیوں کو ملا دیتا ہوں، یہ ختم ہو جائے. میرے آقا نے مجھے فرمایا نہیں، میں زحمت نہیں رحمت بن کے آیا. دوسرا فرشتہ آیا، آ کے کیا عرض کی، یا اے اللہ کے پیارے حبیب آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں. میرے آقا نے فرمایا اچھا؟ فرمایا ہاں. میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے نا، ہاتھ اٹھا کر کے میرے آقا نے کہا فرشتے اب میں کچھ کہنے لگا ہوں، اب آمین کرنا تیرا کام ہے، آمین تو نے کہنی ہے. میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، حالانکہ میرے نبی پہ زیادتی ہوئی تھی، میرے نبی پر ظلم ہوا تھا. اب جس پر ظلم ہوتا ہے اس کو حق دیا جاتا ہے بد دعا کا. میرے آقا پر ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، بد دعا کا جو حق بنتا بھی تھا، لیکن میرے آقا نے پھر بھی ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کے کیا کہا، اللہم اہدی قومی انہم لا یعلمون. اے اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما، یہ نہ مجھے جانتے ہیں نہ میری دعوت کو جانتے ہیں. میرے نبی نے اپنے امتیوں کے لیے اس حال میں بھی بد دعا نہیں نکالی، حالانکہ حق بنتا تھا، ظلم ہوا تھا، لیکن پھر بھی بد دعا نہیں دی. عرض کی رب کی بارگاہ میں مولا ہدایت عطا فرما، یہ مجھے جانتے جو نہیں ہیں. اس لیے ماں باپ کے لیے بھی میرے آقا کی سیرت جو ہے، میرے آقا کی زندگی جو ہے وہ نمونہ پیش کر رہی ہے، سبق پیش کر رہی ہے. فرمایا اگر ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں اگر دعا کر دیتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے. پھر فرمایا وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ حِينَ لَا يُفْطِرُ، اور فرمایا دوسری چیز ہے کہ ایک روزے دار آدمی، کیا فرمایا، ایک روزہ رکھنے والا روزے دار آدمی جو صبح سے لے کر کے شام تک روزہ رکھتا ہے، اور جب شام کا وقت آتا ہے وہ افطاری کرنے لگتا ہے. افطاری کے وقت جب وہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے، دعا کو قبول کرتا ہے، رد نہیں فرماتا. اللہ اکبر.
پورے دن میں جو بندہ روزہ رکھ کر کے شام کے وقت جو دعا کرے وہ دعا رد نہیں ہوتی، وہ دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو جایا کرتی ہے۔ اور پھر فرمایا وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، فرمایا تیسرا بندہ وہ ہے کہ جس کی دعا قبول کی جاتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ فرمایا وہ بندہ کہ جس بندے پر ظلم ہوا، کیا فرمایا؟ فرمایا اس بندے کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی جس پر ظلم کیا گیا۔ میرے اور آپ کے آقا بات کریں، میرے اور آپ کے آقا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقی فرمایا انصر اخاکا ظالمن او مظلومن، میرے آقا نے ارشاد فرمایا تو اپنے بھائی کی مدد کر، اگر وہ ظالم ہو تو بھی اس کی مدد کر، اور مظلوم ہو تو بھی مدد کر۔ کیا فرمایا؟ اگر تیرا بھائی ظالم ہے تو بھی مدد کر،